والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی رحمت سے ہم نے 3 صورتیں قاری صاحب کی زبان سے نماز تراویح میں سنی۔ پہلے سورۃ الرعد ہے، اس کے بعد سورۃ ابراہیم ہے، اس کے بعد سورۃ الحجر ہے، اور کچھ ابتدائی حصہ سورۃ النحل کا بھی الحمدللہ تلاوت ہوا ہے۔ یہ تینوں چاروں صورتیں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل کی ہیں، اور میں کئی بار یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں اکثر و بیشتر جو بیان ہوتا ہے وہ توحید کا، قیامت کے وقوع کا، اور انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے کا۔ زیادہ تر اکثر ان 3 عناوین پر مختلف اسالیب میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں۔ پہلے دیکھیے کہ الرعد ہے، اس کی ابتدا ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ الکتاب کتاب سے مراد یہاں قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا اصل نام جو ہے وہ تو قرآن ہے، باقی صفاتی نام ہے، ذکر بھی اسی طرح، الکتاب بھی اسی طرح، نصیحت بھی، یہ صفاتی نام ہے قرآن مجید کے۔ اصل نام قرآن مجید کا قرآن پاک ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ تو خیر کہ یہ آیات ہیں کتاب کی، اور تیرے اوپر تیرے رب نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ بالکل حق سچ ہے۔ یہ کسی کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نازل کیا ہوا کلام۔ نہ اس کو جبرائیل نے بنایا ہے، نہ کسی اور انسان نے، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ محمد پر اللہ نے نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حقیقت بھی یہی ہے، آج بھی یہی بات ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی یہی حقیقت تھی۔ اس وقت بھی اکثر و بیشتر قرآن مجید کا انکار کرنے والے تھے، اور آج بھی مسلمان کتنی تعداد میں ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں قرآن مجید کو نہ ماننے والے وہ آج بھی زیادہ ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر دور میں یہ سچی ثابت ہوئی۔ ہمیشہ کفر، شرک یہ ایمان سے زیادہ ہوا ہے۔ کفر و شرک جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے، ان میں زیادہ لوگوں کو اپنے لیے راحت، آرام، سکون، اطمینان میسر آتا ہے، اور اپنی منمانی کرنے کی کے مواقع اسے زیادہ میسر آتے ہیں جب انسان قرآن سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے رسول سے انکار کرتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی آزادی میں قرآن کو حائل سمجھتا ہے۔ ہر قرآن کو مان لوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لوں، تو میں اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ یہی اس وقت بھی بیماری تھی، آج بھی یہی بیماری۔
اس دور میں بھی یہی بات تھی، بلکہ بعض تاریخی روایات میں ہے کہ کفار مکہ سے یہ بات کہی بھی گئی کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں مانتے؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنا تو کجا، یہ نبوی سیرت کا اعجاز ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے خود اپنی دعوت کی بنیاد اپنی سچائی پر رکھی ہے، معجزے پر نہیں رکھی۔ قرآن مجید آپ پڑھیں، انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور منکرین کے پاس، جن کی طرف اللہ رب العزت نے انہیں نبی بنا کے بھیجا تھا، ان سے بات کی، انہوں نے انکار کیا، تو نبی یہی کہتے رہے کہ کیا میں تمہیں کوئی دلائل نہ دوں، اپنی سچائی کے دلائل نہ دوں؟ سب انبیاء کے بارے میں یہ ذکر ہے قرآن مجید۔ انہوں نے دلیل طلب کی تو ان کے ہاتھ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے معجزات کا اظہار فرمایا۔ یہ ان کی بدنصیبی ہے کہ وہ دیکھنے بھالنے کے باوجود بھی اس پر ایمان نہ لا پائے، یہ ان کی بدنصیبی ہے۔ مگر نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت کی بنیاد وہ کسی معجزے پر نہیں رکھی، کسی معجزے پر نہیں رکھی، بلکہ سب سے پہلے آپ نے یہی بات فرمائی، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ ہاں، میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، فہل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا، یعنی اپنی سیرت کو پیش کیا۔ گویا آپ کی سیرت جو ہے وہ آپ کی دعوت کی دلیل ہے کہ جب 40 سال تک میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی سے میں نے بد کلامی نہیں کی، کسی سے جھوٹ میں نے نہیں بولا، تو آج 40 سال کے بعد ہی میں نے یہ شغل اختیار کرنا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو معجزہ دیا ہے وہ یہ قرآن ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ یہ قرآن ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، مگر وہ معجزات ان کی زندگی کے ساتھ ہی مفقود ہو گئے۔ وہ معجزات انبیاء کے ساتھ ہی، انبیاء گئے تو معجزات بھی گئے۔ سارے دیکھ لیں جتنے بھی انبیاء، حضرت صالح علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جتنے بھی ان کے ہاتھوں سے معجزات ہوئے، ان کے بعد ان کا وقوع وجود نہیں، کوئی وقوع نہیں، کوئی وجود نہیں۔ مگر آپ نے فرمایا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا ہے، اس معجزے کی بنا پر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ میری امت ہوگی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن میری امت ہوگی، امت نبیوں کے مقابلے میں۔ ایک ہے نبیوں کے مقابلے، ایک ہے کفر عام ہونا۔ بعض انبیاء کے علیہ السلام، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے، بات ادھر ادھر بکھر جاتی ہے، بات دراصل یہ ہے، ایک پوائنٹ پر رہتی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل نے دکھایا، میں نے لوگوں کو دیکھا، بعض انبیاء ہیں علیہ السلام، ان کے ساتھ 10 آدمی ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے ساتھ 100 آدمی ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے ساتھ 1000 ہیں۔ پھر مجھے دکھایا گیا، میں نے کہا او یہ میری امت ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، آپ کی امت ابھی اور ہے۔ پھر میری امت دکھائی گئی تو میری امت نے ایسے تھا جیسے پورا آفاق بھرا ہوا ہے۔ تو میں نے الحمدللہ کہا، یعنی میری امت تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ دائمی معجزہ عطا فرمایا ہے، اور اس کو پڑھ پڑھ کے، اس کو دیکھ دیکھ کے، اس کی مراجعت کر کر کے لوگ نہ ماننے والے وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ماننے پر مجبور ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور ہوئے بھی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، آج کے دور میں بھی اور سابقہ ادوار میں بھی یہی کیفیت اسی طرح چلتی رہی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا ہی میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے
کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر حق سچ نازل کیا ہے اور اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس حقیقت کو ماننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں، وہ اتنی سیدھی اور صاف بات کو بھی مانتے نہیں۔ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفسر الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر رکھا ہے، اللہ کے حکم سے کھڑے، ایک آسمان نہیں 7 آسمان اوپر نیچے، کسی سہارے، کوئی چھت بغیر سہارے کے نہیں کھڑتی۔ اور اسی صورت میں آگے جا کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیا ہے کہ جس وقت انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ رب العزت کے بارے میں، تو انہوں نے یہی جواب دیا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اس اللہ کے بارے میں تم شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمین کو پھاڑنے والا ہے۔ یہ دونوں ملے ہوئے تھے، کانا تھا رت کا ایک تھے، لیکن دونوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جدا جدا کر دیا، آسمان کو اوپر چھت بنا دی اور زمین کو ہمارے سامنے یہ کیا ہے مہد بنا دی۔ پھر آسمان اور زمین اس کی کتنی اس میں نشانیاں ہیں، آیات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ ایک ایک چیز پر انسانی عقل جو ہے نا وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ آسمان کے آفاقی نظام کو دیکھیں آپ، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، ہواؤں کو، پانی کو، بارش۔ اب یہ سیدھی سی بات ایک یعنی 2 اور 2 4 کی طرح سب مانتے ہیں اور سب تسلیم کرتے ہیں کہ بارش کہاں سے برستی ہے؟ کہتے ہیں سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، بخارات سمندروں سے اٹھ کے پہاڑ کو ٹکراتے ہیں، وہ بادل بنتے ہیں، بادل بننے کے بعد وہ جو ہے نا وہ برستے ہیں، اور کبھی وہ بادل میں ٹھنڈک زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی ہی نہیں بلکہ برف کی شکل میں گرتے ہیں، اور برف کی شکل میں گرنے کے بعد پھر کیا ہے، پہلے جو بارش کی شکل میں گرا ہے وہ جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں زمین میں پیوند ہوتا چلا گیا، سیراب زمین ہوتی چلی گئی، اور پہاڑوں پر یہ برف کی صورت میں جمی رہی تاکہ جب بارش نہ ہو تو یہی برف پگھل کے ان کے لیے پانی کا انتظام ہو سکے۔ یہ سارا نظام کون کرتا ہے؟ لیکن اس میں بھی پہلے سے سوچنے والی بات ہے کہ بالاتفاق یہ سمندروں کا پانی تو کڑوا ہے، میٹھا تو نہیں، سمندروں کا پانی کڑوا ہے۔ اب اس کے جو بخارات ہیں وہ میٹھے ہونے چاہیے یا کڑوے ہونے چاہیے؟ ان کو کڑواہٹ سے ختم کر کے، کڑواہٹ ان کی ختم کر کے میٹھے پانی کی میں تبدیل کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ اور ایک حساب کے مطابق اتنا یہاں قرآن نے بتلایا ہے کہ میں جہاں بھی ہم بارش برساتے ہیں ایک حساب کے مطابق بتلاتے ہیں، اندھا دھند نہیں، جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت کے مطابق بھی ہوتی ہے، کبھی عذاب کی صورت بھی ہوتی ہے، لیکن ہوتا سب اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب کے مطابق، بے ہنگم نہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی کام بے ہنگم نہیں، اللہ حکیم مطلق، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کا کوئی کام۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے وحدانیت کے، توحید کے آفاقی دلائل ذکر کیے۔ سخر الشمس والقمر، دیکھیے سورج اور چاند یہ کس طرح مسخر ہے، جب سے اللہ ذوالجلال نے ان کو بنایا ہے یہ اسی رفتار سے آج تک اسی طرح چلتے رہے ہیں اور اجل مسمى تک اسی طرح چلتے رہیں گے۔ نہ ان کے چال میں فرق آیا ہے، نہ ان کے اونچے نیچے ہونے میں کوئی فرق آیا ہے۔ جس جگہ پر کھڑا ہے، جس سطح پر، یعنی جس سطح پر، جس پوزیشن پر ان کو ٹھہرایا ہے وہ اسی طرح تیر رہے ہیں، یہ نہیں کہ نیچے اوپر۔ یہ بے ہنگم یہ صورت نہیں ہے۔ ستاروں کی بھی کیفیت یہی ہے اور یہی کیفیت سورج اور چاند کی بھی ہے۔ تو یہ نظام اس حکمت سے جو چل رہا ہے بغیر کسی تعطل کے اور بغیر کسی ٹکراؤ کے اور بغیر کسی توقف کے، کیا اس کو کوئی چلانے والا نہیں؟ بھائی سیدھی بات ہے،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ ذو الجلال کی دلیل کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تم بتلاؤ کہ کیا بکری کی مینگنیاں یہ دلالت نہیں کرتی کہ یہاں کوئی جانور نکلا ہے اور چلا ہے؟ کیا اونٹ کے پاؤں نشان نہیں بتلاتے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے؟ جب پاؤں زمین پہ پڑتے ہیں، اونٹ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہاں سے کوئی جانور گیا ہے، مینگنیاں ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی جانور گیا ہے، ہاں اس سے پتہ چلتا ہے نا، جانور کا وجود معلوم ہوتا ہے۔ تو جس مالک نے اتنا بڑا آسمان اور زمین اور یہ پہاڑ اور ندی نالے سمندر سب کچھ بنا دیے، یہ بغیر بنانے والے کے بن گئے، بغیر بنانے والے کے بن گئے۔ انبیاء نے بھی اسی دلیل کو پیش کیا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جس مالک نے زمین و آسمان کو بنایا، چاند سورج کو بنایا، اور ساتھ یہ کل یجری لاجل مسمى یدبر العمل، وہ تمام معاملات کا تدبیر کرنے والا ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، مدبر الامور، یعنی پورے آفاق کا بھی اور پورے انسانوں کا بھی، پورے آفاق جو نظر آ رہا ہے سب اس کا انتظام صرف اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاتھ میں، اور انسان کا انتظام بھی وہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جس میں انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی تقدیر کا پابند ہے، اللہ کے فیصلے کا پابند ہے، یہ اس کی مجبوری ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے اپنی مرضی سے نہیں آتا، انسان دنیا سے جاتا ہے اپنی مرضی سے نہیں جاتا، یہ اللہ ذو الجلال کی مرضی سے آتا ہے، اللہ ذو الجلال کی مرضی سے جاتا ہے، اپنی مرضی سے یہ نہیں آتا۔ جو آ جاتا ہے اس کا جانے کو جی تو نہیں چاہتا، تجربہ تو یہی ہے، جو آتا ہے اس کا جانے کو جی نہیں چاہتا، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود وہ چلا جاتا ہے، رہتا یہاں نہیں۔ ان چیزوں میں گویا کہ انسان کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے فیصلے کا پابند ہے۔ بالکل اسی طرح جو آفاق میں ہیں، کیا جتنی جانور ہیں، حیوان ہیں، جتنے حیوانات ہیں، وہ رینگنے والے ہیں، چوپائے ہیں، دو ٹانگوں پر چلنے والے ہیں، چاؤں پر یا زمین پر رینگنے والے، ان کا بھی جو جو نظم اللہ ذو الجلال نے بنایا ہے وہ اسی کے مطابق چل رہے ہیں، اس سے انحراف نہیں ہے، اس سے انحراف نہیں۔ کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کی جو خوراک مقرر کی ہو وہ اس کے علاوہ خوراک کھائے، یہ ایک حقیقت ہے یا نہیں؟ کبھی شیر نے یہ چارہ چرا ہے، کبھی بکریوں اور بھیڑوں اور گاؤں نے کبھی گوشت کھایا ہے؟ نہیں کھایا۔ حیوان ہے، کھا سکتے ہیں جو مرضی کھائے، لیکن نہیں، ایک فطرت ہے ہر ایک کی، اس فطرت کے مطابق سب پابند۔ یہ اللہ نے فطرت پیدا کی ہر انسان کی، اس پر ہی اگر انسان غور کر لے تو بہت سی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تسلیم کرنے کے لیے، انسان کے لیے، آنکھیں کھولنے والے کے لیے کافی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اسی طرح آفاقی دلائل ذکر کیے ہیں اپنی توحید پر، اپنی وحدانیت پر اور اپنی یکتائی پر۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ جو سورت ابراہیم ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورت کی بالکل ابتدا میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے۔ کس لیے نازل کی ہے؟ کتاب کو کیوں اتارا ہے ہم؟ فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ اندھیروں سے نکال کے لوگوں کو نور کی طرف لے جائے، تاکہ اندھیروں سے نکال کے تمہیں لوگوں کو کہاں لے جائیں؟ نور سے، لیکن نور کی طرف، لیکن کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ ربہم، اللہ کے رب سے، رب کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے۔ آپ نور کا راستہ بتلا سکتے ہیں، یہ روشنی ہے، یہ روشنی ہے، لیکن روشنی عطا فرمانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ملتی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ نور وہ ہے جو دین میں ہے اور قرآن میں ہے، قرآن کے علاوہ کوئی نور نہیں ہے، قرآن کے علاوہ اور کوئی نور نہیں ہے، بلکہ ظلم نہیں، ظلمات ہیں۔
لفظ پر غور کریں نا، لتخرج الناس من الظلمات، اندھیروں، شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، خرافات کا اندھیرا، منکرات کا اندھیرا، ہر نافرمانی وہ ایک ایک اندھیرے کی کیفیت میں، ہر نافرمانی وہ کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ ان نافرمانیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آنا اس قرآن مجید کو نازل کرنے کا اصل مین مقصد ہے، تاکہ لوگ علی وجہ البصیرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو پڑھیں، سمجھیں اور گمراہی سے محفوظ ہیں۔ اور ساتھ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اللہ رب العزت نے یہاں، کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، ان کو کتاب دینے کا بھی یہی مقصد تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے واشگاف الفاظ میں انہیں کہا کہ دیکھو اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، اگر تم ایمان لے آؤ گے اس میں تمہاری بھلائی ہے، تمہارا فائدہ ہے، تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت سنورے گی، اللہ کا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے۔ میں جو باتیں تمہیں بتلا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، ان میں فائدہ تمہارا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی مفاد اس کے ساتھ وابستہ نہیں، تمام تر مفاد تمہارا ہے، وہ دنیا کا بھی ہو یا آخرت کا۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ یہ فرمایا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم سارے انکار کر دو، سب کفر اختیار کر لو، جتنے زمین پہ بسنے والے ہیں سارے اکفر الکافرین ہو جائیں، تو اللہ ذوالجلال کا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہاری فرما برداری میں اللہ ذوالجلال کا مفاد کوئی نہیں، اور تمہاری نافرمانی میں اللہ ذوالجلال کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے جن، تمہارے انسان، سارے کے سارے اگر اتقا خلق اللہ بن جائیں، اتقا خلق اللہ، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ انسانوں میں متقی کون ہے؟ انبیاء۔ انسانوں میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار کون ہے؟ انبیاء۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی اتقاکم اللہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ سارے انبیاء کی طرح پاک، صاف، بے عیب یہ اس طرح بن جائیں تو پھر بھی میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، تمہاری فرما برداری سے میرے بادشاہ، میرے تخت پر کوئی جلوہ نیا نہیں ابھرے گا۔ اور ساتھ فرمایا کہ اگر یہ سارے کے سارے اشقا خلق اللہ، بدبخت اللہ کے مخلوق، بدبخت، بد نصیب سارے بن جائیں، تو فرمایا پھر بھی ان کا کفر اور ان کی بد باطنی یہ میری بادشاہت میں کوئی رخنا نہیں پیدا کر سکتی۔ اللہ اس قسم کے مدح و ذم سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں اگر تم اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے اور اللہ ذوالجلال کے انعامات کا شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، تمہیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم اللہ کے شکر گزار بنو گے تو اللہ کی نعمتیں اور پاؤ گے، اس میں فائدہ تمہارا ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں علماء نے بات لکھی ہے، دیکھیے وہ فرماتے ہیں ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو، یہاں لام بھی تاکید کے اور نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے اور کم بھی اسی طرح تخصیص کے لیے، تو تین تخصیصوں کے ساتھ یہ فرمایا کہ جناب میں ضرور ضرور تمہیں زیادہ دوں۔ شکر ایسا ہے، دیکھیے یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز پر مشیت ہے۔ اللہ، ہم دعا کرتے ہیں، اولاد کے بارے میں کرتے ہیں، مال کے بارے میں کرتے ہیں، صحت کے بارے میں کرتے ہیں، عزت کے بارے میں کرتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں اللہ کی مشیت پر موقوف ہیں۔ اللہ سنتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، لیکن وہ سنتا اور جواب پورا کرتا ہے کب؟ اپنی حکمت کے مطابق، اپنی حکمت، یہ چیز اس کو دینی چاہیے یا بعد میں دینی چاہیے، کب دینی چاہیے، یہ حکمت اللہ ذوالجلال سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں جانتے۔ ہمارے لیے یہ چیز کب بہتر ہے اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اس لیے جب اللہ نے فرما دیا ہے
کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، تو یہ تصور کرنا کہ اللہ پاک سنتا نہیں، جواب نہیں دیتا، پورا نہیں کرتا، یہ بالکل گمراہی۔ اللہ ہر بات سنتا ہے، اللہ ہر چیز دیتا ہے، لیکن دینے میں اس کی حکمت ہے، دینے میں اس کی حکمت۔ حضرت امام بخاری حدیث میں آتا بھی ہے کہ انسان دعا کرتا ہے، بظاہر اس میں اس دعا کا نتیجہ اسے نظر نہیں آتا، لیکن قیامت کے دن جب جائے گا تو اسے اتنے نتائج سامنے آئیں گے، میں نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں، اتنا اجر، اتنا ثواب یہ کہاں سے آ گیا؟ یا اللہ میں نے تو یہ نیک اتنے عمل کیے ہی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے وہ جو دعا کرتا رہا تھا نا، ان دعاؤں کو تیرے لیے میں نے ذخیرہ رکھا ہے، ان دعاؤں کو تیرے لیے میں نے ذخیرہ کر رکھا تھا۔ دنیا تو تیری 50-60 کی زندگی سال کی گزر ہی جانی تھی، یہ ہمیشہ کی زندگی گزارنی مشکل تھی، میں نے ان دعاؤں کا اثر یہاں منتقل کر دی ہے۔ تو دعا کوئی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ ہمارے لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیز ہمیں کب میسر آنی چاہیے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کا بدلہ اچانک آنن فانن فوراً کہیں اور پورا ہو جائے، یہ ہماری چاہت ہے، یہ ہماری چاہت ہے۔ لیکن جو حکیم مطلق ہے اس کی چاہت کچھ اور ہے، اس کی مرضی کچھ اور، اس کا ارادہ کچھ اور ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنے کے بغیر انسان صحیح طور پر دعا کے تقاضے کو بھی نہیں سمجھ پاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پھر ذکر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں کہہ رہا تھا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور ضرور زیادہ دوں گا۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا بدلہ ہے اللہ کی مشیت پر، لیکن یہاں مشیت حائل نہیں ہے، شکر میں مشیت حائل نہیں، شکر میں مشیت حائل نہیں ہے۔ شکر ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان جتنا لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ یہاں مشیت نہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ اس لیے دعا کی قبولیت میں یا اعمال کی قبولیت میں سب سے لازم چیز یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا دائمی ہمیشہ شکر ادا کرتا رہے، اور شکر بھی سب سے پہلا یہ ہے کہ جو نعمت ملے اس کو دل و جان سے یہ بات سمجھے کہ یہ جو بھی ہے وہ میرے اللہ کی عطا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ یہ نعمت مجھے ملی ہے، یہ علم مجھے ملا ہے، یہ جوانی مجھے ملی ہے، یہ مال مجھے ملا ہے، دولت مجھے ملی ہے، تو یہ محنت تو میں ضرور کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں جو محنتیں کرتے ہیں لیکن شام کو خالی ہاتھ گھروں میں چلے جاتے ہیں، دکان پر خریدنے والا ہی کوئی نہیں آتا۔ آپ نے بازار میں دیکھا ہے کہ ایک دکان کے سامنے درجنوں جو ہے دکان خریدار کھڑے ہیں، اور دوسرا دکاندار وہ ادھر ادھر منہ کر کے دیکھ رہا ہے، اس کی طرف کوئی التفات نہیں کرتا۔ یہ ہم اپنے بازاروں میں یہ چیز دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے یہ چیز موجود ہوتی۔ اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کا ایک تقاضا یہی ہے کہ جب یہ کیفیت ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کیجیے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ لوگ آتے ہیں تو اس میں میرا کمال نہیں، اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کے پاس جاؤ۔ الحمدللہ ہمارا سودا کتنا ہی کھرا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن ان کے دلوں میں میری دکان کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، میرے اندر کوئی کمال نہیں۔ یہ سب سے بنیادی شکر ہے۔ یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھے کہ یہ جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ ذوالجلال کا۔ پہلا تقاضا شکر کا یہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب انسان وہ نعمت استعمال کرتا ہے تو اس نعمت پر پھر اللہ رب العزت کا شکر کرو۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی دعاؤں کو، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، حتیٰ کہ بول و براز سے فارغ ہونے کی دعا، گفتگو کے آخر میں کی دعا، ہر جگہ پر الحمدللہ 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 ہو رہی۔ دعائیں نکال کے دیکھیں نبی علیہ السلام، یعنی کوئی موقع پر اللہ ہے نہیں جہاں اللہ ذوالجلال والے اکرام کی تعریف اور اللہ رب العزت کی ثنا خوانی جو ہے نا وہ نہیں نبی علیہ السلام نے سکھائی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس آیت میں بتلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے اور حدیث میں بھی کہ ذکر و اذکار ہو، شکر ہو، جو بھی ہو، اس میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ، یا اللہ نہ کرے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور ہمارا فائدہ یہ ہے کہ وہ نعمت ہمیں اور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس میں
آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بالخصوص اہل مکہ کو جھنجھوڑا ہے اللہ رب العزت نے کہ تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر سمجھتے ہو، ہاں، اور ابراہیم علیہ السلام کا آپ بت بنا کے بھی بیت اللہ میں تم نے عویزہ کیا ہوا ہے، تو کبھی اپنے بابا کی تاریخ بھی تو پڑھو، جس بابا نے اس بیت اللہ کو بناتے ہوئے اللہ اکبر اللہ ذوالجلال والاکرام سے جو دعا کی تھی وہ کیا تھی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اب دیکھیے یہ ہے اصل بات، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ یہ ابراہیم وہ ہیں جو بت شکن ہیں، ٹھیک ہے، ابراہیم وہ ہیں جو بت شکن ہیں، اور بت شکنی کی پاداش میں وہ وقت کے بادشاہ سے صدا میں مبتلا کر دینے کی پوری انہوں نے کوشش کی۔ یہ تو اللہ رب العزت کا کرم فضل تھا کہ اللہ ذوالجلال نے موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا، ان تک وہ کبھی نہیں چھوڑی تھی۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیغمبر، نبی، خلیل اللہ، کتنا بڑا لقب، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیل اللہ، ہاں، جنہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا شیخنا، ہمارے شیخ، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ یہ مقام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ ابراہیم کا مقام ہے علیہ السلام۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ اتنا مرتبہ اعلیٰ ہونے کے باوجود، جد الانبیاء ہونے کے باوجود کہتے ہیں وَبْنُبْنِي وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بچا۔ یا اللہ تو نہیں بچائے گا تو ہم نہیں بچ سکتے، بات سمجھ گئے؟ یا اللہ اگر تو نہیں بچائے گا تو ہم نہیں بچ سکتے، یہ خلیل کہہ رہا ہے علیہ السلام۔ تو میں اور آپ کیسے برائی سے بچ سکتے ہیں جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اسنام سے عموماً یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس سے مراد شاید پتھر کی مورتیاں ہی ہیں، پتھر کی مورتیاں مراد نہیں۔ شارحین نے لکھا ہے، بزرگوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہر وہ چیز کل ما تثق بہ، جس پر تیرا اعتماد ہو، جس کی طرف تیرا بھروسہ ہو، جس کی طرف تیرا التفات ہو، فہو صنم لک، وہ تیرا صنم ہے۔ اور اسی لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا اتخذوا، اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا لی ہے۔ کچھ خواہش کے معبود ہیں، کچھ درہم و دینار کے معبود ہیں، کچھ دنیا کے معبود ہیں، اور کچھ اللہ کو کے عبادت گزار ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ ذوالجلال سے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ اس مصیبت سے مجھے بچا کے رکھے، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی۔ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اپنے لیے ہی نہیں بلکہ ہمیشہ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ اکبر۔ حدیث قرآن مجید میں ہے، افسوس یہی ہے کہ قرآن یاد نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے کہ اولاد اگر والدین کے مرتبے تک نہیں پہنچتی قیامت کے دن، والدین نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، خدمت گزار رہے ہیں، اولاد کو یہ مرتبہ نہیں، لیکن ہے وہ جنتی، جو جنتی، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اولاد کو بھی والدین کے ساتھ رخصت کریں گے۔ کیوں؟ کہ والد کسی اور جگہ رہے، اولاد کسی اور جگہ رہے تو والد کا دل کیسے لگے گا، والدین کا دل کس طرح لگے گا؟ وہاں تو جنت میں کسی کی پشیمانی اللہ کو بھاتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے اولاد کو اللہ درجات اپنی طرف سے فیضان فرما کے والدین کے ساتھ جنت میں ٹور دے۔ اللہ کتنی مہربانی، اندازہ کیجیے۔ لیکن ہم نے اس سلسلے کو بالکل نظر انداز کر دی، تربیت کے لحاظ سے بھی اور دعا کے اعتبار سے بھی۔ تربیت، نبی سے بڑھ کے مربی کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑھ کے کوئی مربی نہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے دعا بھی، میری تربیت بھی تب بھی رنگ لائے گی جب اللہ کا فیضان ہوگا، میری تربیت بھی تب مؤثر ہوگی جب اللہ ذوالجلال کا فیضان ہوگا۔ اور یہاں پھر آگے کیا کہتے ہیں، ومن فمن تبعنی فإنہ منی، میرا وہ ہے جو میرا تابع دار ہے، میرا وہ ہے جو میرا، نبی کا وہ ہوتا ہے جو نبی کا تابع دار ہوتا ہے۔ اللہ من تبعنی فہو منی، نبی کا وہ جو نبی کا تابع دار، صرف نام لینا نہیں کافی، تابعنی جو میرا تابع دار بنے، فرما بردار بنے، وہ ہے میرا۔ اللہ اکبر۔ کبھی حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جنہوں نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کون بد نصیب ہے جو یہ سوچتا ہو کہ میں جنت میں نہ جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا تابع دار ہوگا، جو میری اطاعت کرے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، خلاصہ اس کا یہی ہے کہ ایک مثال سمجھو کہ ایک صاحب نے بڑا دسترخوان بچھایا ہوا ہے اور دروازے پر اعلان کرنے کے لیے کسی کو بھیجا، آؤ لوگو اندر آ جاؤ، باغ میں کھا پی لو، سیل لگی ہوئی ہے، لے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اس بندے کی دعوت پہ، بلاوے پہ اندر آ جائے گا وہ کھا لے گا، جو نہیں آئے گا محروم رہ جائے گا۔ یہ مثال بیان کر کے فرمایا اللہ اکبر کہ باغ جنت کا ہے اور بلانے والا میں محمد ہوں۔ باغ جنت ہے اور بلانے والا کون ہے؟ میں محمد ہوں۔ جو محمد کی تابع داری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو محمد کی تابع داری نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ من تبعنی فہو منی، جو میرا ہے وہ میرا تابع دار ہے۔ ہم نافرمانیاں بھی پوری کریں، پوری ڈٹھائی سے کریں نہیں بلکہ بڑی ڈٹھائی سے کریں، ہم تو پھر امت مرحومہ ہیں، ہم تو بخشی ہوئی امت ہیں، جنت ہے ہی ہمارے لیے۔ اللہ، یہ تو ریوڑیوں اندھا بانٹے، ریوڑیے اپنوں کو، ہاں اعلان ہوتے ہیں مسجدوں میں آج کل یا نہیں، اور جنت کے حقداروں، ہاں روزے کا وقت ہو گیا، جنت کے حقداروں۔ یہ جنت کے حقدار ایسے ہیں جو بے نماز بھی حقدار ہیں اور بے روزگار بھی حقدار ہیں، نبی کی سنت کی مخالفت کرنے والے بھی حقدار ہیں۔ پتہ نہیں انا للہ، جنت اتنی سستی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان الجنت غالیہ، جنت بڑی مہنگی ہے، بہت مہنگا سودا ہے، یہ سستا نہیں ہے، ایسے تقسیم ہو جائے گا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے بسا اوقات سن کے بھی، اور دل کڑتا ہے۔ صحیح بات، ایک دفعہ میں نے ایک کلپ سنا مولوی صاحب کا، سیال شریف کے بزرگ کا، شاید کسی نے سنا اور نے وہ سنا ہو، میں نے تو سنا ہے۔ تو قیامت کے دن کیا تھا؟ قیامت کے دن جناب ہم تو سمجھتے تھے کہ ڈھول ایسے ہی ہے، نہیں، قیامت کے دن ہاں ابا جی فرماندے ہیں کہ ڈھول وجدے پہ تے نبی شاہی نے فرمایا قبر الدین جی اپنے مریداں دی بھاڑ کر لئی گئی، سارے جنت وڑ گئے چلے گئے؟ کہ جی ہاں جب میرے مرید چلے گئے۔ فرمایا اے ہیں لاجپال، اے ہے لاجپال، وہ تو ڈھول بھی بجتے پہن قیامت والے دن، ڈھول بج جس کے ختم کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آلات ملاحی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، کھیل تماشے کے آلات کو ختم کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے، یہ ڈھول قیامت والے دن بجاؤں ہے، اور سارے امت دی نو جنت دا سرٹیفکیٹ دین ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ۔ وہاں تو انبیاء کہیں گے سلم سلم، یا اللہ سلامتی عطا فرما، یا اللہ سلامتی عطا فرما، یا اللہ ہمارا بیڑا پار کر دے، یا اللہ ہمیں پل صراط سے گزار دے۔ وہاں انبیاء دعائیں کریں گے، اور یہاں ہم بانٹ رہے ہیں جنت کو۔ سارے مرید جو جناب چندہ دیتے یہاں تک پہنچے، وہ سارے بخشے گا چندہ دینے پر۔ انا للہ و انا الیہ۔
الا ان جنت الغالیہ، خبردار جنت بہت مہنگی ہے، بڑا قیمتی سودا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام یہ ہمارے نصیبے میں فرما دے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا فمن تابعنی فانہ منی ومن عصانی، یہ ہے نبی، فمن عصانی فانک غفور الرحیم۔ یہ بات سمجھنے والی ہے یہاں کہ وہ جب بیت اللہ میں دعا کی تھی تو اس وقت رزق کے بارے میں سورۃ بقرہ میں آیا ہے کہ انہوں نے دعا کی یا اللہ جو ایمان والے ہیں ان کو رزق مہیا کر۔ بقرہ میں قاری صاحب کیا ہے؟ جو ایمان والے ہیں یا اللہ ان کو رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں رب المومنین نہیں رب العالمین ہوں، رزق سب کو دوں گا، رزق سب کو دوں گا، میں رب العالمین ہوں، رزق سب کو دوں گا، لیکن آخرت وہ اپنے بندوں کے لیے ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها مستودعها۔ اندازہ لگائے اللہ کو پتہ ہے کہ یہ چونٹی کہاں ہے، یہ چھوٹا سا کیڑا کہاں ہے، ہاتھی کہاں ہے، شیر کہاں ہے، پانیوں میں کہاں ہے، بلوں میں کہاں ہے، پہاڑوں میں کہاں ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کے بارے، ہر جانور کے بارے میں علم ہے، اور وہاں ان کو اللہ روزی پہنچا رہا ہے۔ رات کو کوئی جمع نہیں کرتا، انسان ہے جو جمع کر لیتا ہے، جانور کوئی بھی جمع نہیں کرتا، کوئی بھی ذخیرہ نہیں کرتا سوائے چونٹی کے۔ چونٹی بھی ایک عرصے تک ایک لیے ذخیرہ کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی حیوان، کوئی پرندہ، کوئی درندہ ذخیرہ نہیں کرتا، تو وہ بھوکے مرتے ہیں۔ رزق ان کو ملتا ہے یا نہیں؟ وہ پانی میں ہو تب بھی، وہ صحرا میں ہو تب بھی، پہاڑوں میں ہو تب بھی اللہ رب العزت ان کو رزق دے رہا ہے۔ اور یعلم مستقرہ، وہی جانتا ہے۔ ایتھے تے پیران کو پتہ نہیں کتوں آیا ہے، مینوں پتہ نہیں تیرا سر کتوں آیا ہے، مریداں دا پتہ نہیں ہوندا جڑے ہر سال ہر ششمائی چندہ دیندے نے، ان کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں بسنے والے ہیں، ہاں؟ لیکن اللہ کو سب کا پتہ ہے، اللہ کو سب کا پتہ ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے کی مخلوق جہاں جہاں بسی ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں رزق عطا فرما۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، یا اللہ جو نافرمانی کرے گا میں کچھ نہیں کہتا، تو بخشنے والا ہے، اپنی مرضی سے چاہے تو بخش دے۔ آپ دیکھیں رزق کے بارے میں فرمایا کہ مومن کو رزق دینا دنیا کے بارے میں، لیکن بخشش اور مغفرت کے حوالے سے کیا کہا؟ غفور الرحیم ہے۔ نبی نہیں چاہتا کہ کسی کو عذاب آئے، بات سمجھے، نبی نہیں چاہتا کہ کسی کو عذاب آئے۔ نبی کا مشن یہ ہوتا ہے کہ یہ قوم عذاب سے بچ جائے۔ حدیث میں نہیں آتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو قبروں سے پکڑ، کمر کو، قبر ان کے یعنی جسم پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں، بچ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، جہنم میں نہ گرو، لیکن یہ پتنگوں کی طرح پھر جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی کی زندگی یہ ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے، وہ نہیں برداشت کرتا، یہی کیفیت۔ یاد آیا حضرت ایک دفعہ بیٹھے تھے، لمبی بات ہے، نبی علیہ السلام نے ایک مقام پر، ایک مرحلے پر فرمایا تھا کہ ابو بکر تیری مثال تو ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، تیرا حال تو ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور عمر سے فرمایا تیرا حال نوح اور موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ انہوں نے سارے کا بیڑا گرک ہو جائے، سنا ہے نا پہلے آپ نے، سب کا بیڑا گرک۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا اللہ انہوں ایمان نصیب نہ ہو، اس فرعون اور اس لشکری ایمان نصیب نہ ہو۔ انہوں نے یہ کہا۔ حضرت عمر فاروق نے بھی کیا کہا تھا؟ نہ سارے دیا توڑا اڑا دو، کسی نے باقی نہ چھڑو، سب کو تحقیق کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مزاج تے موسیٰ علیہ السلام تے حضرت نوح علیہ السلام نہ ملتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی نا جی معاف کر دے، درگزر کرو، فدیہ لے کے انہوں چھڑ دیو، آخر برادری دی خاندان تے ساڈا ہی ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تیری مثال جڑی ہے وہ کس طرح ہے؟ جی ابراہیم اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
اسماعیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا ان تغفر لہم فإنہم عبادک وَإِن تغفر لہم ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تغفر لہم فإنک انت العلیم الحکیم، تو ہی غالب ہے۔ تو یہ بات بھی نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ اسی سے آپ سمجھیں اللہ اکبر کوئی کبیرہ کہ دونوں انبیاء میں اور دونوں صحابہ میں کتنا فرق ہے۔ تو بہرحال آگے بھی ہے، آگے کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس۔ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں اس میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہاں بھی وہی کہتے ہیں کہ یا اللہ سانو نمازی بنا، ہیں سانو بھی نمازی بنا، اور سانو کیا ہے اولاد نو بھی نمازی بنا۔ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یا اللہ لوگوں دے دل اس بیت اللہ کی طرف موڑ دے، مڑے نے کہ نہیں؟ ہاں دعا قبول ہوئی ہے نا، وہ پاوے کرونا ہی سی لیکن دل تے اتھے بجدے سن نا۔ یہ کی ہو رہا ہے؟ بیت اللہ خالی ہوئے ہے۔ ہاں اللہ اکبر، ہر مومن دا دل مچل رہا سی، پریشان سی۔ ہاں ہن مومن بڑی خوشی ہے جب دیکھتا ہے بیت اللہ آباد، الحمدللہ اللہ اپنے گھر میں اس طرح ہمیشہ آباد رکھے۔ اور ساتھ کیا ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو رزق دے پھلوں کا۔ ثمر کا معنی پھل، ہم عموماً اس کا یہی معنی کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ثمر کے معنی ہے ہر چیز کے نتائج، ہر چیز کے نتائج۔ پھل بھی نتیجہ ہے نا درخت کا، پھل بھی نتیجہ ہے درخت کا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب چھوٹا نونہال بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو ملک الموت سے اللہ ذوالجلال پوچھتے ہیں، ہاں بھائی فما قال عبدی اذا اخذت صبرتک قلب عبدی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے کے دل کا ثمر پھل لے کے آیا ہے تو میرے بندے نے کیا کہا؟ وہاں صبرتک کہا ہے، صبرتک قلب عبدی، میرے بندے کے دل کا پھل لے کے آیا۔ کیا کہا؟ تو وہ کہہ رہا تھا اللہ میں تیری رضا کے راضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کے اوپر لکھ دو بیت الحمد، اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کے اوپر کیا لکھ دو؟ بیت الحمد۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تعریف کے نتیجے میں، صلے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ثمرہ کا معنی کیا ہے؟ نتیجہ، ثمرات، ہر چیز کا نتائج۔ یہ جتنی ملیں ہیں، جتنی فیکٹری ہیں، ان کے جتنے ثمرات ہیں، جتنے نتائج ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا، اچھے سے اچھی چیزیں، اچھی سے اچھی اشیاء وہاں پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ کہتے ہیں یا اللہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں یا ہم اعلان کرتے ہیں یا دلوں میں پوشیدہ بات ہے، سب کچھ تو ہی جانتا ہے، اور تیرے اوپر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ہماری دعا کو قبول فرما۔ آگے بھی دعا کے کلمات ہیں، بات لمبی ہو گئی نہ چاہنے کے باوجود بھی، تاہم اتنی باتوں پر بھی اکتفا کرتے ہیں۔ آگے سورۃ ہجر بھی ہے۔ سورۃ ہجر میں تو پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی کا بھی ذکر ہے، پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، حضرت کہنا چاہیے قوم سمود کا، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ ہجر یہ قوم لوط کے پر جو عذاب آیا اس کا بھی اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے، اللہ اکبر، یہ قوم عاد جس کے بارے میں خود وہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ ہم طاقتور، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، یہ کہتے تھے۔ خود اللہ نے فرمایا لم یخلق مثلھا فی البلاد، ہم نے ایسے شہروں میں اور کوئی پیدا کیے ہی نہیں۔ اتنے تنومند، اتنے طاقتور تھے، گھمنڈ تھا ان کو، لیکن دیکھیے اللہ کی قدرت کہ اتنے طاقت مندوں کو اللہ نے لطیف ہوا سے برباد کر کے رکھا، کھڑے نہیں ہو سکے۔ جو اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھتا تھا، اللہ نے کمزور یعنی ہوا کے ذریعے، ہوا کے تھپیڑے مار مار کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔
اللہ ذو الجلال ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں فرعون، دیکھیں اس کو اللہ ذو الجلال نے پانیوں میں ڈبویا، وہ کہتا تھا کہ جناب یہ تو هذه الانہار تجری من تحتی، میرے حکم سے چلتی ہے، میرے زیر اثر ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ تیرے زیر اثر ہے یا میرے زیر اثر ہے، ابھی بتلا دیتا ہوں۔ پتہ چل گیا، یعنی یہ ان کے اپنے جو ان کے اپنے باتیں تھیں، بالکل اس کے الٹ کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ میرے لیے، میرے سامنے نہ کوئی طاقتور کی حیثیت ہے، نہ کسی بڑے کے بڑے کی حیثیت ہے، میں جب جو فیصلہ کرتا ہوں وہ ہو کے رہ جاتا ہے، وہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور سورت کے اختتام پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں یہ قرآن پاک عطا فرمایا، 7 مثانی عطا فرمائی ہے، آپ ان کی طرف ادھر ادھر نہ دیکھیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ 7 مثانی سورۃ فاتحہ مراد ہے، کسی اور طرف نہ التفات کریں، اس کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں، اس پر تدبر کریں، اس پر غور کریں اور اللہ کا بندہ بنے رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اللہ کی بندگی کرتے رہیں۔ یہ آخری پیغام سورۃ الحجر کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی زندگی کے اختتام پر اپنا بندہ بنائے رکھے اور اپنی عبادت اور اپنی فرمانبرداری کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔